السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج کا ٹاپک بہت ہی خوبصورت ہے۔ کچھ پیرنٹنگ مسٹیکس ہیں، کچھ بچوں کے مسٹیکس ہیں، انہیں ہم دیکھیں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے اور کمنٹ سیکشن میں ایٹ لیسٹ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے بھی ضرور دیں گے۔ تو اکثر ماں باپ کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا، ہمارا بچہ ضدی ہے، ہمارا بچہ ہمارا کہا نہیں مانتا۔ تو یہ سارے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں، مطلب ماں باپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے اپنے بچوں سے کہ یہ ہماری بات کیوں نہیں مان رہا ہے، یہ ضدی کیوں ہے، یہ غصہ کیوں کرتا ہے، یہ بات نہیں سنتا، تو یہ سب کیوں ہوتا ہے۔ اب ایک سمپل سی ایگزامپل ہے سب سے پہلے تو پیرنٹس کے لیے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اگر میں تھوڑا سا سائنٹیفکلی یا پھر لاجیکلی جاؤں تو جب ہم کوئی بھی دوا لیتے ہیں، میڈیسن، اب کوئی بھی دوا ہے اگر آپ اسے ریگولرلی یوز کرتے رہو گے، جیسے فار انسٹنس آپ نے اینٹی بایوٹک لی اور آپ کافی عرصے سے وہی اینٹی بایوٹک، آپ کو کوئی انفیکشن ہوتا ہے آپ پھر وہی والی اینٹی بایوٹک لے لیتے ہو، ڈاکٹر کی تجویز کے بغیر خود سے سیلف میڈیکیشن کر لیتے ہو۔ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کے اوپر اس دوا کا، اس اینٹی بایوٹک کا اثر ہونا بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ اثر ہونا کیوں بند ہوا؟ کیونکہ آپ کی باڈی ریزسٹنٹ ہے، ریزسٹنس اس میں پیدا ہو گئی ہے باڈی میں آپ کی۔ آپ نے بار بار وجہ کے ساتھ یا بلا وجہ وہی میڈیسن لی، ڈاکٹر کی تجویز سے نہیں لی، اب آپ کی باڈی کو اس کی عادت ہو گئی ہے اور اب آپ کی باڈی پر اس میڈیسن کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہو رہا، اور آپ کو جو بھی بیماری تھی، آپ کو نزلہ زکام کھانسی جو بھی تھا، اس میں بھی آپ کو کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ میڈیسن بھی لے رہے ہو پھر بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ کی باڈی اب ریزسٹنٹ ہو چکی ہے، ایک طرح سے آپ کی باڈی ڈھیٹ ہو گئی ہے، تو اب بیماری آپ کی بڑھتی جائے گی۔ بس اسی طرح بچوں کا بھی ہے۔ اب بچوں کو اگر بچپن ہی سے آپ ڈانٹنا، غصہ کرنا، یہ سب آپ ریپیٹڈلی ان کے ساتھ اگر کرتے رہیں گے، یعنی چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے کوئی غلطی کر دی ہے، آپ نے ڈائریکٹ اسے پیار سے نہیں سمجھایا، آپ نے ڈائریکٹ غصہ کر دیا، ڈانٹ کر دیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ اب بچہ عمر کے ساتھ بڑا ہوا، ٹائم کے ساتھ، اور اب وہ ریزسٹنٹ ہو گیا ہے، اب وہ ٹین ایجر ہے یا پھر ٹین ایجر سے تھوڑا 18-19 میں چلا گیا ہے، ایڈلٹ ہوڈ میں چلا گیا ہے، آپ کی بات نہیں سن رہا۔ وہ کیوں نہیں سن رہا؟ اس میں ریزسٹنس آ گئی ہے۔ وہ جب بچپن سے یہی سب دیکھ رہا ہے، ڈانٹ، غصہ، اس کے لیے اب یہ کوئی نئی بات رہ ہی نہیں گئی۔ آپ جو اس کی بیماری کا علاج کرنا چاہ رہے ہیں، بیماری جو آپ اس کی ضد کا، اس کے بات نہ ماننے کا، یہ اس کی بیماری ہے نا ماں باپ کے لیے، اس کا علاج جس میڈیسن سے کر رہے ہیں، یعنی میڈیسن آپ جو دے رہے ہیں وہ ہے غصہ اور وہ ہے ڈانٹ، تو وہ میڈیسن اب اس پہ اثر ہی نہیں کر رہی اور اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، بچہ مزید ضدی ہوتا جا رہا ہے، بچے کے دل میں مزید ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ میں نے ان کی بات نہیں سننی ہے، میں ان کا کہا کیوں مانوں، اور اس طرح کی باتیں، کیونکہ آپ کا طریقہ علاج ہی غلط ہے۔ آپ نے اس کو ریزسٹنٹ کر دیا نا اس سب کے بارے میں۔ اگر ذرا سی دیر کے لیے سوچئے کہ اس کے برعکس آپ بچے کو بچپن سے نہ اس طرح کرتے اور اسے پیار محبت سے ہر چیز سمجھاتے، اور ہاں جہاں وہ کچھ زیادہ بڑی غلطی کرتا ہے یا کچھ زیادہ برا کرتا ہے تو آپ جب اسے ڈانٹتے تو وہ ڈانٹ کافی افیکٹو ہوتی، بے شک تھوڑی سی ڈانٹ بھی ہوتی نا تو وہ بہت افیکٹو ہوتی، اور اب آپ بے شک اسے اس سٹیج میں مار بھی لینا، وہ ڈھیٹ ہو گیا ہے، وہ ریزسٹنٹ ہو گیا ہے، وہ آپ کی بات نہیں سنے گا کیونکہ اس کے اندر ریزسٹنس ڈیولپ ہو گئی ہے۔ تو اگر ہم تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں، بچوں کو بجائے ڈانٹ اور غصے کے سمجھانے کے انہیں پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں، جہاں ضرورت پڑے ڈانٹیں بھی تو وہ مائلڈ سی ڈانٹ بھی اس مار سے بھی زیادہ افیکٹو ہو جائے گی جو آپ اس وقت مار رہے ہیں یا بہت ایکسٹریم غصہ کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ اب آج میں 2 کیسز آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں۔ ایک ہے کیس 1، امیر ماں باپ ہیں اور ایجوکیٹڈ، ویل ایجوکیٹڈ فیملی ہے اور کافی ہر طرح سے خوشی ہے نا ان کے گھر میں۔ ماں باپ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو سب دے دیا، ماں باپ سے پوچھا وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں ڈالا ہوا ہے، مہنگے اسکولوں میں ڈالا ہوا ہے، جو مانگتے ہیں ہم فراہم کر دیتے ہیں، اچھے کھلونے لے کے دیتے ہیں، اچھے کپڑے لے کے دیتے ہیں، اور انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتے۔ مگر پھر بھی ان کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ضدی ہے، ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مان رہا، ہمارا بچہ ہماری بات کو سنتا ہی نہیں ہے،
جب کہ ہم نے انہیں سب کچھ پرووائڈ کر رکھا ہے، ہم نے انہیں کسی چیز کی کمی نہیں رکھی ہوئی، ہمارے زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے ہی بگڑ گئے۔ آخر میں ماں باپ جا کے یہ کہتے ہیں۔ اب ایسے ماں باپ جو ہیں ان کو سوری میں ڈس ریسپیکٹ نہیں کرتی، مگر یہ سوچنے کی ضرورت ہے کیا یہ جو آپ دے رہے ہیں یہ لاڈ پیار ہے؟ کیا صرف فائنینشلی سپورٹ کرنا ہی بچے کو آپ کی ذمہ داری ہے؟ کیا اس کی مینٹل ہیلتھ آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے؟ کیا اس کی مینٹل ہیلتھ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ یہ سب بھی آپ ہی کی رسپانسبلٹیز ہیں۔ جہاں آپ اسے فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں وہاں آپ نے اس کی مینٹل ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ہے، اسے ایموشنلی بھی سپورٹ کرنا ہے۔ اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں کچھ بھی کر لوں، میں کتنا بھی برا کر لوں، میں اپنے ماں باپ کو بتاؤں گا تو وہ مجھے سپورٹ کریں گے۔ وقتی طور پر ڈانٹ سکتے ہیں، غصہ کر سکتے ہیں، مگر وہ میری بات سنیں گے، میرے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اسے اتنا احساس دلوا دیں، اسے اپنے ہونے کا احساس دلوا دیں، اسے پریزنس نہیں چاہیے، اسے آپ کی پریزنس چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم کیس 2 جو دیکھیں گے وہ ہے غریب بچے کا، اس کے ماں باپ بھی غریب ہیں، ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہیں اور فائنینشلی بھی اتنے اسٹیبل نہیں ہیں، مگر وہ ماں باپ جو ہیں جبکہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں مگر انہوں نے اپنے بچے کی مینٹل ہیلتھ پہ دھیان دیا، یعنی انہوں نے اپنے بچے کا ذہنی سکون کو ترجیح دی۔ وہ دنیاوی چیزیں نہیں دے سکتے، وہ اتنی لگژریس لائف نہیں دے سکتے، مگر انہوں نے اپنے بچے کے ذہنی سکون کا خیال رکھا ہے، انہوں نے اپنے بچے کی دل کی بات سمجھی، اس کی فیلنگز کو سمجھا۔ اب خود ذرا کمپیریزن کریں، وہاں وہ پڑھے لکھے ماں باپ تھے، فائنینشلی اسٹیبل بھی تھے، یہاں یہ پڑھے لکھے ماں باپ بھی نہیں ہیں، مگر انہوں نے کس چیز کو ترجیح دیا؟ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھنے کو، اپنے بچے کے ساتھ اس کی فیلنگز کو شیئر کرنے کو، اس کے چہرے پر کوئی افسردگی کا احساس ہے تو اسے دور کرنے کو۔ تو اگر یہی کام وہ مڈل کلاس فیملی یا پھر وہ جو امیر ماں باپ تھے وہ بھی کر لیتے، اپنے بچے کو سمجھتے، نہ کہ اس کے لیے تحفے لا دیے، اس اچھے مہنگے اسکول میں، یہ سب بھی کریں، جو جس کی حیثیت ہے وہ کرے، مگر اس کے ساتھ یہ خیال رکھیں کہ ماں باپ کی ذمہ داری صرف فائنینشلی سپورٹ کرنا نہیں ہے بلکہ بچوں کو ایموشنلی سپورٹ کرنا بھی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آج کا میرا میسج جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ گیا ہوگا ٹھیک۔ کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جزاک اللہ، اللہ حافظ۔